آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں، میرے آقا میرے مدنی، میرے نبی کی ذات بھی آخری ہے، اور بولو میرے نبی کی بات بھی، میرا نبی نبیاں چو نبی آخری، اللہ اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ میں پورے مجمع کے سامنے ہاتھ باندھ کر معذرت چاہتا ہوں، کسی عالم کو اگر میری بات سے دکھ ہوا ہو، کسی شیخ کو میری بات سے دکھ ہوا ہو، میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے میرا مقصد کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، میں تو یہ دکھڑا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہم نے کیا کیا ختم نبوت کے لیے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نام تیرے تو اے محبوبا لکھ ہوئے جندواراں، کترا کترا قطرن میرا پر میں تیتھی مول نہاراں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات دا نظام کچھ اس طریقے دا بنایا ہے کہ جیڑی بھی چیز اتھے شروع ہوندی ہے وہ ختم ضرور ہوندی ہے۔ دن شروع ہویا ہے انہیں ختم ہونا ہے، خطبہ جمعہ شروع ہویا ہے انہیں ختم ہونا ہے، میری اور تہاڈی زندگی شروع ہوئی ہے انہیں بھی ختم ہونا ہے۔ اسی طرح
سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوا ہے۔ اس وقت پوری دنیا تے 3 مذاہب ایسے نے جڑے آسمانی نے، مذہب یہودیت، مذہب مسیحیت اور مذہب اسلام۔ تینوں ادیان اور تینوں مذہب اس بات تے متفق نے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوا ہے، اور تینوں ادیان اور مذاہب اس بات تے بھی متفق نے کہ سلسلہ نبوت اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت اللہ دی پوری زمین تے کوئی نبی موجود نہیں۔ اختلاف تیسری بات اندر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ سلسلہ نبوت جڑا حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوا ہے وہ ختم کی دیتے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ تے یا حضرت عیسیٰ تے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی کہنے نے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم تو چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ختم ہو گئے۔ عیسائی کہنے نے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہو کے حضرت عیسیٰ تے ختم ہو گئے۔ اسی مسلمان کہنے ہیں سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام تو چل کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ختم ہو گئے۔ جڑی کتاب حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی ہے او دا نام ہے تورات۔ تورات اندر کوئی ایک آیت ایک شبد بھی ایسا موجود نہیں جڑا ثابت کرے کہ حضرت موسیٰ اللہ دے آخری نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے او دا نام ہے انجیل۔ انجیل اندر کوئی ایک شبد، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک ورڈ ایسا نہیں جڑا ثابت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے آخری نبی۔ نبی کریم علیہ السلام تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے او دا نام کی ہے بلا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک اندر ایک نہیں 20 آیات نے جڑیاں اس بات تے دلالت کر دیاں نے کہ سلسلہ نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ختم ہوئے۔ میں انہاں ساریاں آیتاں دے وچوں تواڈے سامنے صرف ایک آیت پڑھاں۔ اس ایکو آیت اندر تانوں 3 دلیلاں لب جانی۔ پہلی دلیل تانوں یہ لبے گی کہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں۔ دوسری دلیل تانوں یہ لبے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی نہیں۔ اور تیسری دلیل تانوں سے ایک کو آیت جو مل جائے گی کہ حضرت عیسیٰ تو بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا اور نبی پاک تک آیا۔ یہ تینوں دلیلاں ایک کو آیت اندر۔ آیت دا ریفرنس کیے 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 6۔ غور نال توجہ نال سن لینا۔
میں چاہنا کہ اج میں تانوں مسئلہ ختم نبوت سمجھا دیواں تہاڈی توجہ میرے وال رہنی چاہیے اینی توجہ میرے وال تسی کرنی ہے جنی تسی دکاناں تے بہ کے گاہک وال توجہ کر دیو تاکہ تانوں مسئلہ ختم نبوت تہاڈے دل دے اتے ٹھپا لگ جائے تانوں یاد ہو جائے بڑی توجہ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیاں نو خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل دے لوگو انی رسول اللہ علیکم میں تواڈے ول اللہ دا رسول بنا کے بھیجیا گیا پتہ لگا حضرت عیسیٰ نے اپنی بیست دے 3 مقصد سیت اندر بیان کیتے پہلا مقصد فرمایا میں تواڈے ول رسول بن کے آیا تے دوسرا مقصد مصدقا لما بین یدی من التورات نال میں تصدیق کرنا آیا اس کتاب دی جڑی میرے تو پہلا نازل کیتی گئی ہے کیڑی کتاب تورات کتاب لہذا حضرت عیسیٰ دس جملے نے ثابت کر دیتا کہ حضرت عیسیٰ تو پہلے تورات آئیے تے تورات حضرت موسیٰ تے آئیے پتہ لگا حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں جے آخری نبی ہوندے تے آپ تو بعد عیسیٰ نہ آندے آپ تو بعد جناب عیسیٰ آگئے لہذا پتہ لگ گیا حضرت موسیٰ پیغمبر آخری نبی نہیں اگے چلیے اگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ میرے آن دا تیسرا مقصد ہے میں تانوں بشارت دین آیا میں تانوں خوشخبری دین آیا ماں کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جے دا نام کی ہوئے گا بولو احمد دا نام ہوئے گا حضرت عیسیٰ اپنی قوم نو کہہ رہے ہیں کہ میں تانوں بشارت دین آیا ماں ایک نبی آئے گا جے دا نام محمد ہوئے گا پتہ لگا میرے نبی کلے جناب مسلمانہ دے نہیں بلکہ عیسائیاں دے بھی نبی نے حضرت عیسیٰ نے بشارت دیتی ہے نا عیسائیاں نو مسیحیت نو بشارت دیتی ہے تے حضرت عیسیٰ دس جملے تو ثابت ہو گیا حضرت عیسیٰ بھی اللہ دے آخری نبی کوئی نہیں اگر وہ اللہ دے آخری نبی ہوندے تو بشارت نہ دیں دے بشارت دے کو نہ ثابت کر دیتا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں بلکہ انہ تو بعد سلسلہ نبوت جاری رہے گا اور انہ تو بعد نبی آئے گا جیدہ نام کی ہوئے گا پھر بولو احمد نام ہوئے گا
ہن احمد نبی اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی زمین تے نبی بن کے آ گئے۔ جدوں آپ نبی بن کے آئے اللہ پاک نے آپ دی زبان چو ایت کڑوائی جڑی تورات وچ نہیں سی۔ اللہ پاک نے آپ دی زبان چو جملے کڑوائے جڑے انجیل وچ نہیں سن۔ اللہ پاک نے آپ دی زبان چو جملے صادر فرمائے جڑے صحف ابراہیم اندر نہیں سن۔ اللہ پاک نے آپ دی زبان چو جملے نکلوائے جڑے جملے جناب الواح موسیٰ اندر نہیں سن۔ او کیڑے جملے نے؟ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے لوکاں دے سامنے کہہ دیو نا اللہ میں کی آکھاں۔ فرمایا ما کان محمد ما کان، ایمان تازہ ہو جائے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ محبوب کہہ دو نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے حقیقی باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، تے آپ خاتم النبیین نے۔ آپ تو بعد ولی بڑے آن گے، آپ تو بعد جناب فقیہ بڑے آن گے، آپ تو بعد دانشور بڑے آن گے، آپ تو بعد دنا بڑے آن گے، آپ تو بعد علامہ بڑے آن گے، آپ تو بعد فہامہ بڑے آن گے، آپ تو بعد کاری بڑے آن گے، آپ تو بعد لیڈر بڑے آن گے، آپ تو بعد بڑیاں بڑیاں شانہ والے آن گے، لیکن آپ تو بعد قیامت آ سکدی ہے پر دوجا نبی آ سکدا نبی نہیں آ سکدا۔ ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ خاتم النبیین دا معنی کیے؟ حضرت امام راغب الفرال بغوی رحمہ اللہ معالم التنزیل اندر فرماندے نے خاتم النبیین دا معنی آخری نبی ہے۔ صاحب تبری نے، مفسر تبری نے اپنی تفسیر اندر لکھے ہے خاتم النبیین دا معنی اللہ دے نبی آخری نبی نے۔ حضرات محترم حضرت امام راغب اصبہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن وچ لکھے ہے خاتم النبیین دا معنی آپ اللہ دے آخری نبی نے۔ حضرت امام ابن جوزی نے اپنی کتاب زاد المسیر وچ لکھے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے۔ ابن العربی نے احکام القرآن اندر لکھے ہے آپ اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر اندر لکھے ہے خاتم النبیین دا معنی نبی کریم اللہ دے آخری نبی نے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ مرد سری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی وچ لکھے ہے آپ اللہ دے آخری پیغمبر نے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تفسیر القرآن وچ لکھے ہے
آپ اللہ دے آخری نبی نے صاحب معارف القرآن نے اپنی تفسیر اندر لکھے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے یہ ساریاں تفسیراں تسی پڑھ سکتے ہو ویکھ سکتے ہو جنہ دے اندر لکھی ہیں معنی لکھے ہے باقاعدہ خاتم النبیین دا تاکہ تانوں کو بندہ خاتم النبیین دا معنی کوئی اور نہ دسے چلو اگر کوئی بندہ کہندا ہے مینوں مفسراں دی زبان تے یقین کوئی نہیں آؤ میں تانوں دی زبان وچوں خاتم النبیین دا معنی دساں جے دی زبان دی گارنٹی اللہ نے آسمان تو دتی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد دا حوالہ جامع ترمذی دا حوالہ توجہ میرے والے ایک جملہ بھی آج ضائع نہیں کرنا جامع ترمذی دا حوالہ مسند احمد دا حوالہ تینہ حدیثاں دے حوالے تینہ کتاباں دے حوالے نال حدیث بیان کر رہے ہیں آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین محبوبہ دا معنی دس دیو نا کل کو معنی بدلنا دے وے فرمایا خاتم النبیین دا معنی ہے لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا دوسری حدیث غور کرنا المعجم الکبیر لطبرانی دی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی اے دنیا دے لوگو سن لو انی میں نبی آخریاں میں اللہ دا نبی آخریاں اور تسی امتاں وچوں امت آخریو اللہ 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 میرے پیغمبر دی تیسری حدیث سے غور کرنا مسند احمد دی روایت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم وچ جان دیئے آقا فرماتے نے لوگو میں اللہ دا آخری نبیاں میری مسجد نبیاں دیاں مسجداں دے وچوں آخری مسجد ہے اللہ 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 چوتھی حدیث سے غور کرنا حضرات ذی وقار موتا امام مالک دی روایت پڑھدا پیاں راوی دا نام ابو ہریرہ نبی کریم نے فرمایا لیس یبقا بعدی من النبوہ میرے تو بعد نبوت باقی نہیں رہ گئی میرے تو بعد رسالت باقی نہیں رہ گئی اس روایت نو حضرت ابو ہریرہ دے کولوں 10 تابعیاں بیان کیتا ہے 10 سکہ تابعیاں سرویت نو بیان کیتا ہے اور حضرات محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسئلہ ختم نبوت دے اندر انڈائریکٹ بے شمار دلیلاں انڈائریکٹ بے شمار رہتاں انڈائریکٹ بے شمار حدیثاں ختم نبوت دیاں ڈائریکٹ ختم نبوت 40 حدیثاں بیان فرمائیاں 24 تو زیادہ راوی بیان کیتے جنہ ختم نبوت دیاں حدیثاں بیان کیتیاں حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق کو ختم نبوت 26 حدیثاں روایت نے اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم نبوت 26 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو ختم نبوت 36 حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو ختم نبوت 40 تو زیادہ حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں ختم نبوت 38 تو زیادہ حدیثاں روایت نے سیدنا حضرت انس بن مالک کولوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت 39 تو زیادہ حدیثاں روایت نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عائشہ صدیقہ دے کولوں ختم نبوت تقریباً جناب 31 حدیثاں روایت نے حضرات محترم قرآن دیاں ساریاں ایتاں دا ترجمہ رڑا لو تے جڑے جڑے مفسراں دیاں تفسیراں میں دسیاں نے بھی رڑا لو تے جڑے جڑے جناب میں تواڈے سامنے حدیثاں بیان کیتیاں نے حدیثاں بھی رڑا لو جڑے جڑے تانوں راوی دسے نے راوی بھی مڑا لو جڑے جڑے تابی دسے نے تابی بھی مڑا لو سارے رڑاؤ گے تے مسئلہ ہے نکلے گا اسی امتاں وچوں امت آخریاں قرآن کتاباں وچوں کتاب آخری
ہے میرے نبی دی مسجد نبی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے تے میرے نبی نبیاں وچوں نبی آخری نے میرے نبی دی ذات نبیاں دی ذات وچوں ذات آخری ہے تے میرے نبی دی بات نبیاں دی بات وچوں بات آخری ہے میرے نبی کی ذات بھی آخری ہے اور بولو میرے نبی کی بات بھی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خضرات تیزی وقار میرا نبی نبیاں چو نبی آخری اللہ اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی تھی اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ذات خرف آخر بات انفرادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا برودی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اللہ 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 میری گوھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آ سکتا لہذا دلائل نے ثابت کر دیتا کہ میرے نبی تو پہلے جڑے آئے نے وہ آخری نبی نہیں بلکہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے آپ تو بعد ہن قیامت تک کوئی نبی آنا پھر کنے آنا ہے جے نبی نہیں آنا تو پھر آنا کنے اور جس نبی نے دسیا ہے نا کہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا اس نبی نے یہ بھی دسیا بھی میرے تو بعد آنا کنے یہ بھی میں تانوں دس دینا ذرا توجہ اللہ 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 توجہ کرنا مسئلہ تانوں سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا میں چاہنا اج دا جمعہ تسی یاد کر لو دل دیاں تختیاں تے بٹھا لو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے نعرے سانو بڑے ہوندے نے سلوگن بڑے ہوندے نے لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ہمیں نہیں آتا میں آپ کو مسئلہ یاد کرواؤں گا اللہ کی توفیق سے بعون اللہ تعالی میں آپ کے سامنے ختم نبوت کا مسئلہ آپ کے سامنے A to Z ذکر کرنے والا ہوں توجہ جائیے ذرا اللہ 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 توجہ کرنا ذرا
نبی پاک تو بعد نبی نہیں آنا پھر کنے آنا ہے؟ خود نبی پاک نے دس دیتا ہے۔ ابو داؤد کھولیے، جامع ترمذی کھولیے، مسند احمد کھولیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ سیاتی کذابون دجالون کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی۔ فرمایا میرے تو بعد 30 جھوٹے آنگے، 30 جھوٹے آنگے، 30 دجال آنگے، 30 مکار تے فریبی آنگے۔ ہر آن والا کہے گا میں اللہ دا نبی ہوں، ہر آن والا دعویٰ کرے گا میں اللہ دا پیغمبر ہوں۔ حضرات ذی وقار 14 صدیاں بیت گئیاں نے، مختلف ادوار اندر، مختلف زمانے اندر لوکاں نبوت دے جھوٹے دعوے کیتے نے، اپنے اپنے حصے دی لعنت دا توق اپنے اپنے گلے اندر پایا ہے۔ تقریباً 150 سال پہلا، 1.5 صدی پہلا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، اللہ اللہ اللہ، اور جناب وہ نبوت دا دعویٰ کرن تو بعد اج جو دے پیروکاراں نوں 2 ناماں نال یاد کیتا جاندا ہے، یا قادیانی کیا جاندا ہے یا مرزائی کیا جاندا ہے۔ حضرات ذی وقار جڑے قادیانی تے مرزائی نے نا، انہاں دے موٹے موٹے 4 عقیدے نے، 4 عقیدے نے موٹے موٹے قادیانیاں دے کیڑے کیڑے، میں 4 بیان کراں پھر انہاں دا رد بھی ذکر کراں۔ سب تو پہلے نمبر تے انہاں دا عقیدہ ہے بے اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نہیں نے، معاذ اللہ۔ دوسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ فوت ہو چکے نے، وہ جناب دنیا تو چلے گئے نے۔ تیسرا عقیدہ حضرت امام مہدی نے کوئی نہیں آنا، اللہ دی زمین تے حضرت امام مہدی نے کوئی نہیں آنا۔ چوتھا عقیدہ مرزا جڑا ساڈا مرزا ہے نا غلام احمد قادیانی، عیسیٰ بھی اے ہوئی ہے تے جناب امام مہدی بھی اے ہوئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ 4 موٹے موٹے عقیدے نے۔ پہلے عقیدے دا رد میں کر چکیاں ہاں، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہن ذرا دوسری گل تے توجہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے، نا 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 نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے موت نہیں آئی۔ پھر کتھے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام؟ کھولی اللہ دا قرآن سورہ نساء کٹ لیجئے، 151 56 نمبر آیت تو چل کے آیت نمبر 60 تک پڑھ دے چلے جائیے۔ اللہ پاک نے تفصیل بیان فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جدوں انہاں دے دشمناں مخالفین نے قتل کرن دا ارادہ بنایا، ایک بندہ مخبر بن گیا جنوں پتہ سی کہ فلاں جگہ تے جناب عیسیٰ پیغمبر موجود نے۔ وہ مخبری کرن والا بندہ آیا، انہیں آکھیا میں اگے اگے لگنا وا، تسی مگر مگر آؤ، جس کمرے چ میں بڑھاں گا اس کمرے چ عیسیٰ پیغمبر ہون گے نا، مگر آ کے تسی قتل کر دیا جے۔ یہ مخبر اگے اگے تے جناب قتل کرن والے مخالفین پیچھے پیچھے، تے جدوں اس کمرے دے وچ بندہ داخل ہویا جس کمرے دے اندر جناب عیسیٰ پیغمبر موجود سن، ادھر نے قدم اندر رکھے، ادھر اللہ پاک دی قدرت دے نال اس کمرے دی چھت شک ہو گئی ہے نا۔ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ نو آسمان وال اٹھا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ دی شکل جڑی ہے نا اس مخبر بندے دے اوتے ڈال دیتی گئی ہے۔ او مگر آ گئے، انہاں آ کے اسے بندے نو پکڑ لیا تے قتل کر دیتا۔ وہ کہندا رہا میں تواڈے نال دا بندہ واں، لیکن او دی مندا کون؟ او دی شکل تے جناب عیسیٰ علیہ السلام ورگی بنا دیتی گئی۔ انہاں پھر دعویٰ کیتا سی عیسیٰ پیغمبر نو قتل کر دیتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ فرماندے نے وما قتلوہ وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے بھی نہیں چڑھایا گیا۔ پھر کتھے گئے؟ فرمایا برفعہ اللہ، اللہ پاک نو ننو آسمان وال اٹھا لیا ہے، اللہ پاک نو آسمان وال اٹھا لیا ہے۔ قیامت دے قریب جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گئے، علاقہ دمشق اندر آن گئے، دمشق دی شرقی جانب آن گئے، شرقی جانب ایک مسجد، اس مسجد وچ آن گئے، مسجد دا ایک سفید مینار ہے، اس مینار دے اتے جناب عیسیٰ آن گئے، این
حسین اس وقت جدو فجر دی اذان ہو گئی ہوئے گی نا اقامت بھی ہو گئی ہوئے گی نا حضرت امام مہدی مصلی تے کھلو کے جماعت کروان لئی تیار ہون گے اچانک آسمان وال ویکھن گے نا دو فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسماناں تے نازل ہون گے نبی پاک فرماندے نے کیف فیکم اذا نزل ابن مریم اے میرے صحابیو اے میری امتیو دو تواڈا کیویں دا حال ہوئے گا جدوں اللہ پاک آسمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نازل کرنگے و امامکم منکم تواڈا امام ادو تواڈے وچوں ہوئے گا اے دا کی مان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار تے اترنگے مسلمان سیڑھی لگانگے جناب عیسیٰ نو نیچے اتاریا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں اگے آنگے نا حضرت امام مہدی مصلی خالی کر دیں گے اور کہن گے آؤ جی آ کے جماعت کرواؤ نا تے حضرت عیسیٰ فرمان گے نا 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 امام مہدی جی اگے کھلو کے جماعت کرواؤ اللہ پاک نے فضیلت اس امت نو دیتی ہے میں عیسیٰ ضرور آیا ماں لیکن اج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ کملی والے دا غلام تے امتی بن کے آیا ہاں اللہ اللہ میں قربان جاما عیسیٰ پیغمبر بھی آ جائیں تب بھی نبوت میرے نبی کی چلے گی اور جب میرے پیغمبر کی نبوت کے دورانیے میں عیسیٰ نبی آ جائیں ان کی نبوت نہیں چل سکتی تو پھر غیر نتھو ولد خیرے کی کیسے چل سکتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاما میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں نبیوں کے وہ خاتم ہیں ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں نبیوں کے وہ خاتم ہیں ہمیں اور کسی پہ یقین نہیں ان کی غلامی میں ہے جینا ان کی غلامی میں ہے مرنا کہو انشاءاللہ ان کی غلامی میں ہے جینا ان کی غلامی میں ہے مرنا ان کا دامن چھوٹ نہ جائے ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا ایسا ہرگز کبھی نہ کرنا سن لو جو ختم نبوت کو نہ مانے جو ختم نبوت کو نہ مانے جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں جو ختم نبوت کو نہ مانے اس جیسا کوئی لعین نہیں میرے آقا میرے مدنی جیسا کوئی حسین نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ 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 لہذا دوسرے عقیدے کا رد میں نے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ سولی پہ چڑھائے گئے نہ قتل کیے گئے بلکہ اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا قیامت کے قریب وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ پیغمبر آئیں گے اب تیسرے عقیدے کی بات سنیے عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی نے اللہ دی زمین تے کوئی نہیں ہونا اللہ 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 توجہ کرنا درام
حضرت دی وقار حضرت امام مہدی نے اللہ دی زمین تے آنا ہے صحیح روایات موجود نے بخاری کھولو مسلم کھولو حدیث دیاں کتاباں وچ واضح دلیلاں موجود نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے لا تذهب الدنیا ادو تک دنیا دا نظام ختم نہیں ہوئے گا محبوبہ کدو تک حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی حتی کہ رب دا مالک رب دی سربرائی میرے آلے بیت پچھو ایک بندہ کرے گا اللہ فرمایا او دا نام میرے نام تے ہوئے گا او دا نام محمد ہوئے گا اور جناب او دے والد دا نام میرے والد دے نام تے ہوئے گا ایک روایت اندر دا والدہ دا نام بھی میری والدہ ماجدہ دے نام تے ہوئے گا دوسری روایت اندر نبی پاک نے فرمایا جدے راوی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ 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 المہدی منا مہدی جڑائے ہو ساڑھے بچوں ہوئے گا سیدہ فاطمہ دی اولاد بچوں ہوئے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دی لڑی بچوں ہوئے گا اللہ اللہ دا نام محمد ہوئے گا لہذا پتہ لگ گیا پیور عربی ہوئے گا کہ دا ظہور کتھے ہوئے گا مکہ مکرمہ دے وچوں دا ظہور ہوئے گا ایک روایت اندر آمدہ ہے خانہ کعبہ دے قریب مقام ابراہیم جڑائے نا مقام ابراہیم تے حضرت امام مہدی آکے اعلان کرنگے اپنی ظہور دا لہذا پتہ لگا امام مہدی نے تے سے لاکے چاہونا ہی کوئی نہیں امام مہدی جڑے نو سیدہ فاطمہ دی اولاد بچوں نے لہذا پتہ لگا اے بھی عقیدہ ہے نا دا باطل عقیدہ ہے صحیح عقیدہ ہے بے حضرت امام مہدی آن گئے اللہ رب العزت دی طرفوں پیجے جان گے نا اللہ پاک انہوں نے بھیجن گے تے میرے نبی دے نام تے انہوں دا نام ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جدو مہدی آئیں گے نا وہ اللہ دی زمین تی عدل کر دیں گے انصاف کر دیں گے ان عدل تی انصاف انہاں دے دور اندر ہو جائے گا کہ کوئی بندہ صدقہ لے گا ہی نہیں ہر بندے نو اللہ مالا مال کر چھڑے گا اللہ رب العزت ہر بندے نو دولت دی ریل بیل اور مال عطا کرے گا اور پوری زمین ادنل پر دیتی جائے گی انصاف ہوئے گا اللہ دی زمین تے لہذا یہ بھی ثابت ہو گیا عیسیٰ پیغمبر بھی آئیں گے اور حضرت امام مہدی بھی آئیں گے اور تیسرا اور چوتھا عقیدہ آپ سمجھنے والا اللہ 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 دو گلاں جڑیاں میں تانوں دسیاں سمجھ آ گئیاں کہ نہیں آ گئیاں ہن تیسری گل تے غور کرنا اللہ 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 توجہ کرنا عیسیٰ بھی غلام احمد قادیانی ہے تے جناب مہدی بھی غلام احمد قادیانی ہے پتہ لگا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی دے ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بھی ہے عیسیٰ بھی ہے مہدی بھی ہے یہ تینوں پاک ہستیاں ہیں نبی پاکیزہ ہستی عیسیٰ پاکیزہ ہستی امام مہدی پاکیزہ ہستی اتنے پاکیزہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی زبان سے جھوٹ نکلنا تو دور کی بات ہے وہ تو غلط بات تک نہیں کرتے جبکہ مرزا کے متعلق حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسئلہ ختم نبوت میں 30 جھوٹ بیان کیتے نے صرف ایکو کتاب اندر 30 جھوٹ لکھے نے باقی ساریاں رڑا لو تے پتہ نہیں کنے بن جانے نے وہ نبی جھوٹ نہیں بول دا عیسیٰ پیغمبر جھوٹ نہیں بول دے مہدی جھوٹ نہیں بول دے تے ایک ایسا نبی ہے کہ جدی ایک کتاب وچ 30 جھوٹ آئے پینے اللہ 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 لہذا پتہ لگا نبی دی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی نبی دی زبان تو نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی بول دے نے میرے نبی جدوں بول دے سن اللہ دی وحی نال بول دے سن اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا پتہ لگا نبیاں دی تے زبان ہی بڑی پاک ہوندی ہے اور آج بھی آپ گھر جا کے تفسیر القرآن کھولیے تفسیر القرآن وچ حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے لکھی اے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر جناب 40 دے اندر اے دی تفسیر اندر لکھیا ایک حوالہ دیتا ہے
فرماندے نے مرزا کہندا ہے جیڑا مینوں رسول نہیں مندا او کنجری دا بچہ ہے۔ کیا نبی کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ کیا نبی ایسی زبان استعمال کرتا ہے؟ کیا نبیوں کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلتے ہیں؟ کھولیے تفسیر القرآن اور نکالیے تفسیر سورہ الاحزاب کی، یہ آج جس کے صفحے پر لکھا ہے میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح کی زبان نبیوں کی ہوتی ہے؟ اس طرح کی زبان استعمال کرنے والے کو تو کوئی انسان نہیں مانتا، نبی کیسے مانے؟ نبی دی زبان تے بڑی پاک تے صاف ہوندی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دی زبان پاک زبان سونی زبان۔ نبی جدوں بول دینے میٹھا بول دینے سونا بول دینے، نبی جدوں بول دینے موتی رول دینے۔ اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اور دین دے کنا وچ رس نو ہے گول، دین دے کنا وچ رس نو ہے گول۔ آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے، من یا نہ من میری یہ مجبوری ہے۔ مینوں امتی دے در تے نہ رول، مینوں امتی دے در تے نہ رول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ اور نبی کیویں دا بولدا ہے؟ سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ سونا ہے جے نبی دی زبان، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے۔ جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، جب زبان اتنی گندی تھی اسی لیے تو پھر علماء حق نے اس کا تعاقب کیا اور جناب اس کے لیے سد باب بنائے۔ میں اس بات کو سٹیج پر بیان کرنے سے بالکل عار محسوس نہیں کرتا، یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوے کو جناب کائنات میں پھیلانے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے، اس فتنے کے آگے باندھنے کے لیے تمام مکاتب فکر نے کوشش کی، محنت کی، قربانیاں دیں۔ مکتبہ بریلویت نے بھی اس کے اندر بڑی کوشش کی اور مکتبہ دیوبند کے علماء اور اکابرین بھی پیش رہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے اور چھپی ہوئی نہیں، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مرزا قادیانی کے اس فتنے کے تابوت میں پہلا کیل بھی اہل حدیث نے ٹھوکا تھا، آخری کیل بھی اہل حدیث نے ٹھوکا تھا۔ پہلا کل بھی اس تابوت اندر اسی ٹھوکیا ہے، تی آخری بھی اسی ٹھوکیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سب تو پہلا مرزا قادیانی دے جناب اس دعوے تے کفر دا فتویٰ کنے لگایا؟ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، جو جناب مکتبہ حدیث دے بہت بڑے عالم نے، اور جناب اس فتویٰ جڑا کفر دا فتویٰ دیتے لگایا ہے، وہ دیتے سب تو پہلے دستخط کنے کیتے نے؟ سب تو پہلے دستخط سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیتے نے۔ یہ بھی جناب اہل حدیث دے بہت بڑے عالم نے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا دراؤ، غور کر دے جانا دراؤ، بلکہ روحانی خزائن اندر مولانا زبیر علی زئی نے اپنی کتاب اندر حوالہ لکھی ہے، فرماتے نے خود مرزے نے اعتراف کیتا اپنی ایک تحریر اندر، میرے سب تو بڑے مخالف دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ کائنات دے لوگوں اہل حدیث علماء پیش رہے، پتہ نہیں آج سانو کی بن گیا ہے، اسیں آج ختم نبوت علی کچھ نہیں کر دے۔ اپنی اکابر دی زندگی اٹھا کے بیکھو نا، حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ اے تیرے نیڑے چنیوڑ دے جلسے دے اندر کی فرما گئے؟ کائنات کے لوگوں میں تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے رب کا بھی کوئی شریک نہیں، میرے رب کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں،
اسی طرح میرے نبی کا بھی کوئی شریک نہیں اور میرے نبی کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں۔ اور جب بارش کے قطرات آئے اور جناب حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ نے آندھی اور طوفان کے سامنے باندھنے کے لیے فرمایا، سنو اہل حدیثو، میں ایک پشین گوئی کیے دیتا ہوں، آج ختم نبوت کے اگر صحیح رکھوالے ہیں تو تم ہو، سنو زمانہ تمہارے قدموں کی جاب کا منتظر ہے، زمانہ تمہارے قدموں کی جاب کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب بارش کے قطرات بڑھنے لگے، طوفان پنڈال کو اڑانے لگا، تو فرمایا وہ جو بارش کے قطرات سے ڈر کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہمیں ان کی ضرورت ہے جو محمد کے ختم نبوت کے لیے اپنے سینوں پر بارش کے قطرات نہیں بلکہ اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار حضرت علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قلعہ لچھمن سنگھ دے جلسے دے اندر ختم نبوت تے خطاب فرما رہے نے۔ اپنی شہادت تو چند لمحات پہلے میرے نبی دی ختم نبوت بیان کر دیاں پڑھ دینے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ حضرات ذی وقار دیکھا دیانیت بڑا کم کیتا مولانا نے، شیخ القرآن نے ساڑھے قریب رنالہ دی ایک تقریر مولانا دی تقریباً 1.5 گھنٹے دا خطاب ہے، رد قادیانیت بڑی شاندار گفتگو فرمائی۔ یارو اپنے اکابرین دیاں قربانیاں بھلیا نہ کرو، ساڑھے اکابرین نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے ختم نبوت واسطے۔ اور حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ اے توڑے علاقے دی شخصیت جنہ ختم نبوت واسطے اپنی کانڈ تے کوڑے تک برداشت کیتے نے۔ میں آپ انہاں دی زبان وچوں گل سنیے نا، جدوں گل کر دے پیسن نا میرے کان انہاں دی گل سن دے پیسن تے میری آنکھاں انہاں دا چہرہ ویکھدیاں پیاں سن، یعنی میں چشمدید رامی اس گل دا۔ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب نے خود اپنی زبان جو ارشاد فرمایا میری کانڈ تے ختم نبوت دی خاطرے کو کوڑا لگیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اور قاری صاحب اکثر فرمایا کر دے سن، میرے محبوب کاش کوئی ایسی گھڑی ہوتی، میرے محبوب کاش کوئی ایسی گھڑی ہوتی، تیری ختم نبوت کے لیے میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی ہوتی، تیری ختم نبوت کے لیے میں تختہ دار پہ جھولا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے میں تختہ دار پہ جھولا ہوتا۔ اللہ اللہ اور تیری محبت کی مالا میرے گلے میں پڑی ہوتی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار میرے تیرے اکابر نے جنہ ختم نبوت لئی قربانیاں دیتیاں تے بڑی بڑی غیر انصافی ہوئے گی اگر میں مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دا ذکر نہ کراں۔ حضرات ذی وقار کتھے کتھے جا کے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے مناظرے کیتے، قادیان وچ مناظرہ کیتا، اے تواڈے فیصل آباد وچ مناظرہ کیتا، اے جنگ وچ جا کے مناظرہ کیتا، حضرات محترم ہر تھان تے جا کے مناظرہ کیتا، سرگودی دے اندر جا کے مناظرہ کیتا، حتیٰ کہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت دے عقیدے تے بے شمار قربانیاں دیتیاں۔ مجبور ہو کے مرزے نے ایک بدعا اپنی جناب اپنے رسالے اندر چھاپی، آج بھی وہ موجود ہے نا۔ حضرت مولانا زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ نے کتاب مسئلہ ختم نبوت دے اندر چھاپیا، لکھیا باقاعدہ۔ مرزے نے بدعا کی تھی
یا اللہ میں مولوی ثناء اللہ تو بڑا تنگ آ گیا ماں، اگر میں جھوٹا ماں تے پھر جناب وہ دی زندگی دے اندر مینوں موت دے دے تے موت بھی میں نہ آوے کسے جناب بیماری دی وجہ تو آئے، کسے موذی بیماری دی وجہ تو آئے، اگر میں سچا ماں پھر میری زندگی دے اندر مولانا ثناء اللہ نو موت دے دے تے موت بھی عام نہ آئے، کسے جناب بیماری نال موت آئے۔ اللہ پاک نے حق سک دا فیصلہ کر کے وکھایا، اے مہینہ جڑا چلدا پیا مئی دا مہینہ 26 مئی نو 1908 دے اندر لاہور دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ایک گندی موذی مرض اندر مر گیا، دنیا چھڑ کر کے چلا گیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ 40 سال بعد وچ زندہ رہنے، 40 سال ختم نبوت دے جھنڈے لہران دے رہنے۔ اے نے میرے تیرے اسلاف سانو پتہ نہیں بن کی گیا ہے، ہن مولویاں دی نظر جناب مسائل تے گھاٹے جڑے اتلے لیول دے مولوی نے وہ سیدھے منہ نال کسے نال سلام لینا ہی پسند نہیں کردے، وہ کہندے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے اچے نے، وہ کہندے نے کچھ چج نہ کوئی کسے نال سلام لینا پسند نہیں کردے، جڑے او دے تو تھلے نے انہاں گڈیاں دی ریس لائیے، ممی فلانی گڈی لے لواں، ممی فلانی گڈی لے لواں، ممی وڈی گڈی تے چڑھ جاواں، اس تو وڈی تے چڑھ جاواں۔ معاف کرنا، جو علماء کرام اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کے جوتے میں اپنے سروں پر رکھنا سعادت سمجھتا ہوں، ان کے پاؤں دھونا سعادت سمجھتا ہوں، لیکن جنہ دی دوڑ دنیا دی دوڑے جڑے غرور تے تکبر وچ ایڈے بھرے ہوئے نے کہ سیدھے ہاتھ نہ سلام تک لینا کسے نال گوارا نہیں کر دے، اور کئی انج دے نے وہ ٹھنڈے ڈبے تھلے اسیاں تھلے بہ کے کہندے نے اے پنجابی مولویاں کی کیتا ہے، ٹھنڈے ڈبے تھلے بیٹھا اسی تھلے بہ کے مولویوں دے فتوے، یہ پنجابی مولوی کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا دین سنایا، تو ٹھنڈے ڈبے تھلے بیٹھا ہے اور دور دراز دا سفر کر کے جٹاں زمینداراں نو ختم نبوت سمجھا دے پے نے، اے کیتا مولوی پتہ نہیں بنیا کی کھڑا ہے۔ لیکن یہ ایک بندہ یہ نہ کو سمجھے کہ میں کسی عالم، کسی شیخ، کسی مفتی، کسی امیر پر اٹیک کر رہا ہوں، میرے لیے فیصل آباد کے تمام شیوخ الحدیث قابل عزت ہیں، میں تمام اکابرین کی عزت کرتا ہوں، حضرت مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب میرے امیر ہیں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن وچ جڑے دوجے نے کہ جنہ دی نیت خراب ہو چکی ہے، جنہ نے دنیا تے نظر رکھی ہوئی ہے، منہجی اہل حدیث نو بھول گئے، منہجی عقیدہ اہل حدیث نو بھول گئے، اپنے بڑیاں دیاں قربانیاں نو بھول گئے، انہاں نو چاہیے وہ سوچن، خیال کرن اور اس قوم نو ختم نبوت سمجھان تے تواڈے اگے بھی گزارش ہے تسی نڑا کپڑا بنان تے نہ لگے رہو، نڑیاں لوماں چلان تے نہ لگے رہو، نڑا سوتر دیاں منڈیاں وچ اپنا وقت نہ ضائع کرو، کچھ وقت ختم نبوت واسطے نکالو، کچھ وقت اپنے دین واسطے نکالو، کچھ وقت اپنی شریعت واسطے پیش کرو۔ میں بھی بڑی یار میرے دل چ نہ اللہ جان دا بڑا کچھ میں کر نہیں سکدا، ایتھے دین والیاں نے بھی جڑے بڑے بڑے نا چنگے ترنٹ امیر ترین وہ ماڑے مولوی نال سلام ہی نہیں لیندے تے ماڑے مولوی نو دیندے بھی کچھ نہیں، وہ کہندے نے دینا بھی انہوں ہے جڑا لین بھی لین کرو تے آئے، اوتھے پیسے دینے نے جتھے سارا سال بینک چ پے رہنے نے، اوتھے نہیں دینے جتھے ضرورت ہے۔ پروفیشنل بن گیا نا، فیشن بن گیا ہے۔ میرے دل میں بڑا کچھ ہے کہنے کے لیے، اس سینے میں بڑی چیزیں ہیں، لیکن مجبور ہوں کہہ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ملت اہل حدیث کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے منہج کی محبت نصیب کر دے، اللہ ہمیں ختم نبوت کا پیار نصیب کر دے، اللہ ہماری قربانیاں ختم نبوت کے لیے قبول کر لے۔ میں پورے مجمع کے سامنے ہاتھ باندھ کر معذرت چاہتا ہوں، کسی عالم کو اگر میری بات سے دکھ ہوا ہو، کسی شیخ کو میری بات سے دکھ ہوا ہو، میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے میرا مقصد کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، میں تو یہ دکھڑا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہم نے کیا کیا ختم نبوت کے لیے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کوئی گاڑیوں کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی پیسوں کی دوڑ لگا رہا ہے، ارے چھوڑو، آؤ کچھ ختم نبوت کے لیے کریں، جیسے میرے پیغمبر کے غلاموں نے کیا، جیسے آپ کے اکابرین نے کیا، اللہ سانوں بھی ختم نبوت علی قربانی دین دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب